وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ غافل ہیں. ایک ان میں سے صحت ہے اور دوسرا اس میں سے فراغ یعنی خالی وقت ہے. یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں رب العالمین کی طرف سے، بہت قیمتی ہیں اور بہت زیادہ قدر کے لائق ہیں. انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر خیال نہیں رکھتا تو علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص گنہگار ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، جس طرح سے دوسری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا موجودہ دور میں جو وبا چل رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں کافی کچھ معلومات ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک لمبا زمانہ گزر چکا، شاید ہی کوئی غافل ہو. بیماری کیا ہے؟ کورونا وائرس کے نام سے ایک بیماری، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ انسان کو بخار کے ذریعے سے آتی ہے، نزلے کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، کھانسی کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. اور بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس بیماری کی خاص پہچان یہ ہے کہ انسان سونگھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح سے چکھنے کی صلاحیت بھی اس کی ختم ہو جایا کرتی ہے. یہ اس کی خاص پہچان ہے. بہرحال یہ ایک بہت خطرناک وبا ہے اور اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا. طرح طرح سے علاج کی کوششیں جاری ہیں، لوگوں کو صحت یابی میں لانے کے لیے محنتیں چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، اور اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ لوگ جو ابھی تک اس بیماری کی زد میں نہیں آئے ہیں، اس بیماری کی پکڑ میں نہیں آئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط برتیں. احتیاط یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہیں، ٹیکنے والے ہیں، ہماری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. بے شک ہر ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے، اس کو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، اس کی طاقت پر، اس کے قدرت پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ہر ایک ایمان کی پہچان ہے، ایمان والے کے ایمان کی پہچان ہے. لیکن احتیاط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سارے غزوات ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کئی سارے جنگیں ہوئیں، جہاد ہوئے. تو کیا کوئی صحابی ایسا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غزوات میں کسی موقع پر کیا بغیر کسی تیاری کے جا کر لڑائی کے اندر شریک ہو گئے؟
بغیر کسی آرمر کے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی ٹوپی کے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے جنگ کے اندر انسان کو اپنے بدن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹوپ پہنے، ضروری ہے کہ وہ جیکٹ پہنے، ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر ہتھیار لے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے ضروری ہے کہ انسان ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی احتیاط کرے۔ جو مشورے، جو سجیشنز، جو رہنمائیاں، جو ہدایات ماہرین کی طرف سے دی جا رہی ہیں، ضروری ہے کہ اس پر انسان عمل کرے۔ تمام کے تمام لوگ الگ ہوں، ایک دوسرے سے ان کا کنیکشن زیادہ نہ ہو، ٹچ نہ ہو، اور یہ ماہرین ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یہی عین سنت ہے، یہی عین سنت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کے زمانے میں یہ وبا عام ہوئی تھی، طاعون کی ایک بیماری جو کچھ اسی طرح کی ہوا کرتی تھی، نہایت خطرناک بیماری، اور کئی سارے صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، کہا کہ یہ وبا ایک آگ کی طرح سے ہے، اور اس آگ کو جلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے ہوتا ہے وہ تم لوگ ہو، یعنی اس آگ کا ایندھن تم لوگ ہو، لہذا تم سب کے سب لوگ الگ الگ رہو، ہو سکے تو پہاڑوں پر بس جاؤ، اور جب آگ یہ چاروں طرف پھیلنے کی کوشش کرے گی اور جب اس کو اس کا ایندھن نہیں مل پائے گا تو یہ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار، جو ہم اور آپ کو اپنی اس زندگی کے اندر رہنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ان ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، جو غفلت اور جو دوری ہمارے اور رب العالمین کے درمیان میں آ چکی تھی اس کو ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیں، اس سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر معافی مانگے، ان پر شرمندہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم کتنی اچھائیوں کی طرف اس آیت کے حکم پر عمل کرنے سے جا سکتے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ کہ اے لوگو اپنے رب سے توبہ کرو، معافی چاہو، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر زبردست فائدہ مند بارش نازل فرمائے گا اور تم کو مضبوط طاقت نصیب فرمائے گا، تمہاری طاقت کو دوگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، چاہے وہ تمہاری دولت کی طاقت ہو، چاہے وہ تمہارے جسم کی طاقت ہو، چاہے وہ تمہاری عقل کی طاقت ہو، جیسی بھی کیسی بھی طاقت ہو، رب العالمین تمام طاقتوں کو تمہاری مضبوط کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت اور ایک طاقت ہوا کرتی ہے جس کو قوت مدافعہ کہا جاتا ہے، امیون سسٹم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو جراثیم سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے لڑتی ہے اور اس کو ہرا سکتی ہے، مار سکتی ہے۔ کسی کے اندر یہ مضبوط ہوتی ہے، کسی کے اندر یہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جن کے اندر کمزور ہوتی ہے وائرس ان لوگوں پر بہت جلدی اثر کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھوں اور بچوں کو خاص طور سے الگ رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے اس کے اندر ہماری طاقت بڑھ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم، ہماری قوت مدافعہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں، کلمہ پڑھیں، کلمہ یہ ہے استغفر اللہ۔ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے کلمات ہیں۔ لہذا اس آیت پر،
اس کی تلاوت پر، اس کے حکم پر، اس کے فیصلے پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم سب کو ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان سب کو شفا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔